السلام علیکم۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم عالیشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش قائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ میں حاضر ہوں ارطغرل غازی ایپیسوڈز کی ریویو سنانے کے لیے۔ 2 ایپیسوڈ کی ریویو دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 27 and 28۔ So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss any post. So let's begin. ایپیسوڈ 27 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ افسن پاشا سارے سپاہیوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایزیدورا ان کو دیکھ لیتی ہے اور اپنے کمرے میں چھپا لیتی ہے، اور پھر افسن پاشا ایزیدورا سے پوچھتا ہے کہ آپ کی اس مہربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہو ہی گی، اور پھر ایزیدورا بتاتی ہے سب کچھ کہ کیا کیا ہوا اس کے ساتھ اور اس کے بابا کے ساتھ اور اس کی بہن کے ساتھ، اور پھر ایزیدورا افسن پاشا سے ہیلپ مانگتی ہے۔ اگلی سین میں دکھاتے ہیں کہ ترگو زندان میں ہوتا ہے اور وہ جیوانی سے پوچھتا ہے، باہر مجھے ایک لڑکی ملی تھی اور وہ پوچھ رہی تھی کہ زندان میں ایک جیوانی نام کا ایک بندہ ہے، تو جیوانی کہتا ہے جیوانی میں ہی ہوں، اور کیا اس لڑکی کا نام ایزیدورا ہے؟ تو ترگت بولتا ہے جی ہاں۔ پھر جیوانی کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ دوسرے سین میں دکھاتے ہیں کہ آئکس اسما کے خیمے میں آتی ہے وہاں اس کو کھانا دینے۔ اسی دوران وہ اسما سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ ترگت کہاں ہے، اور اسے بہت برا مارتی ہے، اتنا برا مارتی ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی، اور اس سے پوچھتی ہے کہ ترگت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسما کہتی ہے مجھے صرف یہ پتا ہے کہ وہ ظالم اس کے ساتھ بہت برا کریں گے۔ اس بات پہ آئکس اسے مارتی ہے بہت زور سے، اور مارنا بھی چاہیے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی کائی قبیلے میں آتے ہیں، لیکن کوئی اس کو خوش آمدید نہیں کرتا اور نہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی دوران سلمان شاہ اور باقی سب بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ارطغرل سلمان شاہ کے کمرے میں آتا ہے اور باقی سب سے ملتا ہے، اور باقی سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، خاص کر ہائمہ۔ اور پھر باہر سے آواز آتی ہے کہ ارطغرل کو باہر نکالو، یعنی کہ لوگوں کی آوازیں آتی ہیں کہ ارطغرل کو باہر نکالو، وہ قاتل ہے ہمارے بھائیوں کا۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ اور پھر ارطغرل سب کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ ایک جھوٹے اور بخبخت انسان نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اور ستم یہ کہ جھوٹے ثبوت اور دلائل کے ذریعے قائی قبیلے میں درار ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تو یہ کام لا علمی میں کیا گیا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر ثابت ہوا کہ یہ سازش تھی تو بہت جلد اس کی گردن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور کرتگلو ارطغرل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ارطغرل کرتگلو کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ خود سوچیں، جو بت پرست منگولوں اور جہنبی صلیبیوں کے خلاف میرے ساتھ لڑے، میں ان کی جان لوں گا، اور کیوں جان لوں گا؟ یہ سب جھوٹ ہے، میرا اللہ سچ ضرور سامنے لے کر آئے گا، یہ میرا ایمان اور یقین ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس الزام کو سچ سمجھا۔ آپ سب لوگ سن لیں کہ اللہ طاقتور ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہی ارطغرل اپنی تلوار نکالتا ہے اور سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور تلوار کو ان سب لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر اب بھی اس الزام پہ سب کو یقین ہے تو تلوار حاضر ہے میرا سر قلم کر دے وہ شخص، کیونکہ میرے نزدیک اگر مجھے اس الزام پہ یقین کرنے والوں کے ساتھ رہنا ہے تو مرنا بہتر ہے۔ اور یہ سب بات چیت کے بعد سب لوگ شرمندہ ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
اگلے سین میں ٹائٹس استاد اعظم کو پیغام پہنچاتا ہے کہ حلیمہ اور العزیز کی شادی ہو رہی ہے اور یہی ہمارے مقصد کو کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ یہ کت چھپکے سے ترگت کے پاس جاتا ہے اور ترگت یہ کت کو کہتا ہے کہ تم نے میرا ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے دورہ کے پاس جا کے اسے بتانا ہے کہ جو زندان میں قیدی ہے جیوانی نام کا، وہ اس کا باپ ہے اور اس کا اصلی نام عمر ہے۔ اگلی سین میں دکھاتے ہیں کہ آئکس اپنے خیمے میں اپنے باپ سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں ارطل آتا ہے، اور آئکس غصے میں ارطل کو بہت زیادہ سناتی ہے کہ ترگت کو میں نے آپ کے ساتھ بھیجا اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، مجھے آپ پہ اتنا بھروسہ تھا اور آپ نے اس کا صلہ ہی مجھے کیا دیا۔ ترگت اگر شہید ہو گیا تو میں کیا کروں گی، یا پھر اگر وہ زندہ ہے تو آپ اسے کیوں نہیں لے کر آتے۔ اس بات پہ ارطل کہتا ہے اگر وہ زندہ ہے تو میں اسے لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اگر وہ شہید ہو گیا تو ایک شہید کے لیے ہم آنسو نہیں بہاتے۔ پھر آئکس ارطل سے کہتی ہے میں نے آپ پہ بہت بھروسہ کیا ہے اور ہر دفعہ ہر جنگ میں ترگت کو آپ کے ساتھ بھیجا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شہید ہو گیا ہو مگر اس کو پھینک دیا ہو اور اس کی لاش کو چند پرند کھا رہے ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ تو روزے محشر آپ کا دامن پکڑوں گی میں، یہ بھولیے گا نہیں آپ۔ اور ایپیسوڈ 27 ختم ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ 28 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ سلجان خاتون اور گندگتو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سلجان خاتون گندگتو سے کہتی ہیں کہ دیکھو پھر سے تمہارا بھائی تم سے آگے نکل گیا اور وہ سردار بن جائے گا اور تم پیچھے ہی رہ جاؤ گے۔ اس بات پہ گندگتو اس پہ چیختا ہے کہ تم میرے بھائی پہ فضول الزامات لگا رہی ہو، اسی نے مجھے بچایا ہے اور تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور پھر گندگتو غصے سے اٹھ کے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے اور سلجان وہاں بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے لوری گاتی ہے، اور پیچھے سے گوگچی آتی ہے۔ کیا ہوا باجی؟ اور سلجان اس کو پٹیاں پڑھاتی ہیں ارطل کو پانے کے لیے کہ آج اگر تم نے ارطل کو نہیں پایا تو پھر تم کبھی بھی نہیں پا پاؤ گی اور پھر اکیلے ہی بیٹھی رہو گی۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ارطل اور شہاب الدین اور گندگتو اس اسما کے خیمے میں آتے ہیں اور شہاب الدین بتاتا ہے کہ یہ کچھ بتا نہیں رہی اور اپنی مکاری سے باز نہیں آ رہی۔ اس بات پہ ارطل کو غصہ آتا ہے اور ارطل اپنا چاقو نکالتا ہے اور اسما کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے میں بھی تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ارطغرل اسما کے پاس جاتا ہے چھری لے کے اور اس کے بالوں کے پیچھے والا حصہ کاٹ کے دکھاتا ہے تو اس پہ سلیبی کا نشان بنا ہوتا ہے، اور پھر سب دیکھ کے یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو سلیبی ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں افسن پاشا محل سے چلاکی سے نکل جاتا ہے مرے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ گوگچی ارطل کے پاس آتی ہے اور اپنا پیار کا اظہار کرتی ہے اس سے، اور ارطل اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس بات پہ گوگچی وہاں سے چلی جاتی ہے اور گندگتو بھی پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور گوگچی اپنے خیمے میں جاتی ہے اور وہاں رونے لگ جاتی ہے، اور گندگتو اس کے خیمے میں جاتا ہے، اسے دلاسا دیتا ہے۔ دوسرے سین میں دکھاتے ہیں کہ ایک سلیبی جاسوس کائی قبیلے میں گھس جاتا ہے اور اسما کو مارنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ وہیں ارطغرل آ جاتا ہے اور خیمے کے اندر گھس کے اس بندے کو مار دیتا ہے اور اسما سے کہتا ہے تم جن کی خاطر یہاں قید ہو وہی آدمی تمہیں مارنا چاہتے ہیں، کہ آج ہی بچاؤ گی تم انہیں۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ٹائٹس تاجر بن کے کائی قبیلے میں بھی گھس جاتا ہے اور کرتگلو سے ملتا ہے، اور پھر کرتگلو سلمان شاہ سے ٹائٹس کو یعنی کہ ابو حشام کو ملواتا ہے، اور کرتگلو سلمان شاہ سے کہتا ہے کہ یہ تاجر آپ کا سامان حلب میں بکوا سکتا ہے۔ اور اسی دوران کائی قبیلے میں حلب کا الجی آتا ہے سلمان شاہ کو پیغام پہنچانے۔ پھر سلمان شاہ اس کو اندر بلواتے ہیں اور وہ پیغام بولتا ہے، اور اس پیغام میں یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہے وہ 3 دن میں خالی کر دو، ورنہ جنگ ہوگی اور ہمارا ایک بہت ہی خطرناک لشکر تم لوگوں کے کائی قبیلے میں گرنے والا ہے۔ اس کے بعد سلمان شاہ اور باقی سب بیٹھ کے حلب میں جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہیں سلجان خاتون بھی ہوتی ہیں اور وہ یہ سارا پلان سن لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کرتگلو کے خیمے میں جاتی ہے اور کرتگلو کو بتاتی ہے کہ ارطغرل حلب اسما کو لے کے جا رہا ہے اور العزیز کے پاس۔ یہ سن کے کرتگلو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سلجان کہتی ہیں کرتگلو سے کہ کسی طرح سے ہمیں اس عورت کو مارنا ہوگا، اور ایپیسوڈ 28 ختم ہو جاتا ہے۔